बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सज्जाद से। आप नाज़रीन जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन आज पाकिस्तान में यकीनन एक बड़ा इवेंट था। चलते हैं आज के विलाग की तरफ। आज का जो विलाग होगा हमारा वो मुस्लिम लीग नून के आज के जलसे के ऊपर होगा। जिस तरह का जलसा मुस्लिम लीग नून ने आज किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल के बाद जो वतन वापसी थी उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई कामयाब पावर शो किया है। इसमें कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे कोई एग्जैक्ट फिगर मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं आया, ना किसी गैर जानबदार किसी एजेंसी का कोई सर्वे आया है। बहरहाल इसमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख के करीब लोग इस जलसा गाह में शरीक थे। जलसा गाह से भर कर लोग, अगर आप इंडिपेंडेंट उर्दू एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट, उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जलसा गाह खचाखच भरा हुआ था और जलसा गाह भर के शाहदारा वाली साइड पे और दाता दरबार वाली साइड पे जितनी रोड्स और जितनी वहाँ पे गलियाँ और जितने भी वहाँ के इलाके हैं उनमें लोगों के सरों पे नज़र पड़ रही थी। और जितने भी आप न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, आप अगर उनका तजिया देखें तो मुस्लिम लीग नून ने एक इंतहाई कामयाब पावर शो किया है। अब चलते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनकी जो मेन जो लोगों को जिसका इंतज़ार था वो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पीच, कि वो अपनी स्पीच में अगला लाएअमल उनका जो लाएअमल है वो क्या करना चाहते हैं और क्या उनका स्पीच के थ्रू ज़ाहिर इंसान का जो लीडर होता है उसका पता चल जाता है कि आया इसकी जो स्पीच है आगे इसका मुस्तकबिल का जो इसकी लाइन होगी वो क्या होगी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो स्पीच थी एक इंतहाई पुरअतमाद लगे। वो सबसे पहली बात जो स्पीच में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो इंतहाई पुरअतमाद, किसी किस्म का कोई उनके ऊपर प्रेशर या ज़ाहिर एक लंबा सफ़र करके आए थे तो किसी किस्म की थकावट या कोई प्रेशर इस तरह का उनकी जो चेहरे पे कोई बॉडी लैंग्वेज से फील नहीं हुआ। उसके बाद उनकी तकरीर पुरअतमाद और अशारों में उनकी जो तनकीद थी वो भी उनके ऊपर जो तनकीद थी अशारों में कि मेरे ख़िलाफ़ धरने करवाए गए, मुझे बार बार जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न होता है, हम G20 में जाने की 2017-18 में हमारी बात हो रही थी, मींस कि हमारे जो अशारिये थे, जो हमारी मईशत के इंडिकेटर्स थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और लेकिन फिर हमारे ऊपर हमारी जो हुकूमत थी उसको धरनों के ज़रिए और मुख्तलिफ इलू बहानों के ज़रिए ख़त्म किया गया, झूठे केसेस बनवाए गए। तो ये मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकरीर थी उसमें अगर आप जो चीदा पॉइंट्स हैं उनको आप देखें तो उन्होंने आगे अपना जो लाएअमल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर में एक ये भी पहलू था कि उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि बयानिया क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया मोटरवेज आप देखें हमारा बयानिया है, हमारा बयानिया ये जो मेट्रो है ये हमारा बयानिया है, हमारा बयानिया जो पाकिस्तान की तरक्की है वो हमारा बयानिया है, पाकिस्तान की जो लोड शेडिंग पाकिस्तान से जो 2013 में बदतरीन लोड शेडिंग थी 2013 से पहले, उस लोड शेडिंग का ख़ात्मा मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का बयानिया है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारा जो अमन व अमान मुल्क के अंदर लाना और उसको बहाल रखना ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। और उनकी तकरीर में सबसे जो अच्छा पॉइंट था वो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक तो अपनी तकरीर में उन्होंने अपने साथ होने वाले जो ज़्यादतियाँ थीं उनके बारे में भी ज़िक्र किया, लेकिन ज़्यादतियों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी किस्म का कोई इंतकाम की आग मेरे दिल में नहीं है। तो ये कह के उन्होंने यकीनन जो अवाम के दिल थे वो जीत लिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो एजेंडा बिलखुसूस अगर बात की जाए एजेंडे की, तो मियां साहब की वापसी और उनका जो पुरअतमाद अंदाज ये बता रहा है कि वो यकीनन एक पाकिस्तान को इस वक्त, चूँकि
دیکھیں بلا شبہ چونکہ لوگ کومنٹس میں اور لوگ مجھے میسج کر کے بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر بیلنس کر کے نہیں چلیں گے تو، لیکن جب آپ کسی بھی آپ اس کے اوپر آپ کسی بھی پوائنٹ پہ اگر آپ بات کریں تو اس میں بیلنس کیا ہے، اس میں اس وقت سب سے جو مین جو امپورٹنٹ آپ دیکھیں میاں محمد نواز شریف کی 4 سال کے بعد واپسی ہوتی ہے، مسلم لیگ نون ایک میسیو کراؤڈ، اٹس اے میسیو، نو ڈاؤٹ اٹ واز اے میسیو کراؤڈ جو مینار پاکستان میں آج مسلم لیگ نون نے جو شو کیا، دس از اے میسیو کراؤڈ۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی، انہوں نے تنقید کی، یقیناً تنقید انہوں نے کی، لیکن ان کی تنقید میں ایک سب سے جو اچھی بات تھی ایک میچور لیڈر کی، جو ایک ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی جو لینگویج ہوتی ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہترین تقریر تھی میاں محمد نواز شریف کی۔ اس کے اوپر انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں جب انتقام کی آگ کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل قیادت بیٹھے اور بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں، آگے کے بارے میں سوچتے ہیں، قوم کو اٹھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان سے مہنگائی کے خاتمے کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان سے جو بے روزگاری کا خاتمہ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی پر اعتماد اور ایک واقع میں ایک میچور لیڈر والی تقریر آج میاں محمد نواز شریف کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں تو انہوں کا جو ایجنڈا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، جو ایجنڈا ان کا ہے اس میں سرکاری اور انتظامی جو اخراجات ہیں ان کی کمی کا اعلان، آمدنی محصولات میں اضافہ، ٹیکس نظام میں اصلاحات ایجنڈے کا حصہ ہیں، برآمدات میں اضافے کے لیے فی الفور جو ہنگامی نوعیت کے اقدامات کیے جائیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب چوتھے نمبر پہ ایجنڈے کا حصہ ہے، بجلی گیس کی قیمتیں کم کرنا، نوجوانوں اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، یہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے جو اپنے ماضی کو پس پش ڈال کے، جو اپنے انتقام کی آگ کو سائیڈ پہ رکھ کے اداروں کے ساتھ اپنی، جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اس طرف بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کے جو ادارے، سارے اداروں کو جو ستون ہے پاکستان کے، آئینی ستون جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں، پاکستان کو آگے لے جانے کے بارے میں سوچیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اگر اس وقت تک بات کی جائے مسلم لیگ نون کے گراف کی، جو کہ یقیناً نیچے آیا تھا جب پچھلے 16 ماہ کی جو ایک کولیشن گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے ان کے مشکل ڈیسیژن تھے جو انہوں نے لیے، جو عوام میں ان پاپولر ہوئے، ڈالر کا ریٹ تھا، پیٹرول کی پرائسز تھی، بجلی کی پرائسز تھی، لیکن اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون کا اگر ووٹ بینک ہے تو وہ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے نام پہ مسلم لیگ نون چلتی ہے۔ تو میاں نواز شریف کے اوپر لوگوں کا جو یقین ہے، کل جب ہم نے وہاں جا کے پروگرام کیا تھا، آپ نے اگر دیکھا ہو براہ راست، ہم نے پنڈال میں جا کے، جلسہ گاہ میں جا کے جو پروگرام کیا تھا، اس میں لوگوں کا جو نوجوان بھی تھے، اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں میڈل ایج کے لوگ بھی تھے، اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ، انہوں نے جو جس طرح سے جو انہوں نے کل باتیں کی وہاں پہ ایک میاں نواز شریف کے اوپر جس طرح انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، تو یقیناً اس وقت پاکستان کو جو موجودہ جو یہ دور چل رہا ہے، جس طرح کی مینس کہ آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اس وقت پاکستان، تو اس وقت یقیناً پاکستان کو کسی نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک میچور اور ایک تجربہ کار لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس ملک کو ان سارے بحرانوں سے نکال کے آگے لے جا سکے۔ اور اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے میاں محمد نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا بالخصوص،
تو مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا، لیکن جب اقتدار سنبھالا تو پھر ڈیلیور کیا۔ عام آدمی جو نچلی سطح کا ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، اس تک انہوں نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی، اور ایک عام آدمی خوشحال، ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہر طرح کی اس کو جو آسائشیں تھیں وہ اس کو مہیا تھیں۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان کی سیاست اسی طرح آگے بڑھتی رہے، اور جو لوگوں کی مشکلات کم کرنے کا کسی کا بھی ایجنڈا ہو۔ دیکھیں بیانیہ کوئی بھی، اگر تصادم کا بیانیہ ظاہر ہے وہ پاپولر تو ہوتا ہے، آپ اگر کسی کو کھڑے ہو کے سٹیج پہ گالیاں دیں گے، کسی کو للکاریں گے، سوشل میڈیا کی حد تک ٹھیک ہے، نوجوانوں کی جو ایگریسو لوگ ہیں ان کی حد تک ٹھیک ہے کہ اس نے فلاں کو للکارا، اس نے کہا ایسی کی تیسی، اس نے کہا اس کو دیکھ لوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ سوشل میڈیا کی حد تک یہ بیانیے اور اس طرح کی، لیکن اس وقت اس طرح کے بیانیوں کی، اس وقت اس طرح کے جو نیریٹیوز ہیں ان کی پاکستان میں نہ کوئی گنجائش ہے، نہ ہی پاکستان مکمل ہو سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت یقیناً ایک اخلاقیات اور جو ویژنری لیڈر ہے اس کا ویژن ہونا چاہیے ترقی کا، اس کا ویژن ہونا چاہیے آپ کے ملک کی سلامتی، ملک کی جو تعمیر و ترقی، اور ملک کی جو آپ کے جو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اداروں کا۔ تو مسلم لیگ نون کے ایجنڈے میں ایک پوائنٹ بھول گیا کہ جو ادارے خسارے میں، ان کی نجکاری کا بھی ایک وہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اگر مستقبل میں الیکشن ہوتے ہیں، ظاہر ہے اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے اور انہوں نے اتنا سارا یہ کیا ہے، تو مستقبل میں جو ہی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بالکل کلیئر، میں آپ کو کلیئر یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور اس ملک کو اس وقت سارے اختلافات بلا کے، سارا کچھ بلا کے میاں نواز شریف کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کس طرح ممکن ہوئی، اور یہ کیا ڈیل اور کیا جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ میرے خیال میں نواز شریف کی شرائط مانی گئی ہیں۔ اس میں بالکل دو ٹوک نواز شریف نے کسی کی شرط نہیں مانی۔ آج کی تقریر، آج کا ان کا اعتماد، اور پھر جو ان کی تقریر کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں اگر ان کو ڈسکس کیا جائے تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ نواز شریف اپنی شرائط منوا کے پاکستان آئیں۔ تو آخری بات یہی کہ میاں نواز شریف نے جو پیغام دیا کہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی، نہ ہی انتقام کی آگ ان کے دل میں ہے، تو اللہ کرے کہ یہ سارے جو پولیٹیکل جو معاملات ہیں پاکستان کے، یہ جو ڈی سٹیبلائز ہوا ہے پاکستان، اللہ کرے کہ کسی ایک اچھے ایسے لیڈر کو موقع ملے جو اس کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے جو ریگولر ویلاگ ہوتا ہمارا، اپڈیٹس اور جو ٹاپ سٹوریز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آگے لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔